قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ بہت سے نان مسلم بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو اذان پڑھتے ہیں اس میں اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے گیت گاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اذان کے اندر اس ایشور، اس اللہ، اس بنانے والے کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی بڑائی کی بیان کی جاتی ہے، جو صرف مسلمانوں کا ایشور نہیں ہے بلکہ سارے انسانوں کا، اس سے آگے بڑھ کر ساری کائنات کا وہ ایشور ہے۔ اس لیے میں آج آپ کے سامنے اذان کا ارتھ، اذان کا میننگ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کس ایشور کی بڑائی کس طرح بیان کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اذان کے اندر 4 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کا ارتھ ہے، ایسٹ والوں سنو اللہ بڑا ہے، ویسٹ والوں سنو اللہ بڑا ہے، ساؤتھ والوں سنو اللہ بڑا ہے، نارتھ والوں سنو اللہ بڑا ہے۔ نہ میری دکان بڑی ہے، نہ میری نیند بڑی ہے، بس بڑا ہے تو وہ ایشور بڑا ہے جس نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر مسلمان پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کا میننگ ہے میں گواہی دیتا ہوں، میں ساکشی ہوں کہ اس دھرتی پر اگر کوئی پوجنے کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے تو وہی ایشور ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اتنا پیارا ایشور کہ جس ایشور نے ہم سے کتنا پیار کیا۔ ہم جب بادام کھاتے ہیں، اخروٹ کھاتے ہیں تو اس کے چھلکے کتنے مضبوط ہوتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا؟ اس لیے مضبوط ہوتے ہیں کہ میرا مالک ایشور ہم سے پیار کرتا ہے کہ یہ بادام، یہ پیستہ کوئی جانور نہ کھا جائے، انسان کھائے، اس لیے اس نے اس کے کور کو مضبوط کیا۔ اتنا پیارا رب، اس کے سوا کون ہو سکتا ہے عبادت کے لائق؟ اس لیے دوسری مرتبہ مسلمان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر تیسری مرتبہ مسلمان کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کا ارتھ ہے اے لوگو، ایک وقت تھا کہ ایک بچی جب پیدا ہوتی تھی تو اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بڑوں کا کوئی آدر نہیں تھا سوسائٹی میں، بچے بڑوں کے سامنے ہو جاتے تھے، ان کا کوئی عزت کرنے والا نہیں تھا۔ اسی طرح ایک انسان دوسرے انسان کا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مرڈر کر رہا تھا۔ مالک نے ایک انتم رشی منو سندیشتا حضرت محمد پیغمبر صاحب کو اس دھرتی پر بھیجا۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں ساکشی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اللہ کے میسنجر ہے، اللہ کے پیغمبر ہے۔ یہ تیسری مرتبہ مسلمان کہتے ہیں۔ چوتھی چیز مسلمان کہتے ہیں حی علی الصلاۃ۔ اے لوگو آؤ نماز پڑھو، مالک کے سامنے جھکو، اس ایشور کے سامنے جھکو، اس ایشور کی پوجا کرو۔ پھر مسلمان کہتے ہیں حی علی الفلاح۔ اے لوگو کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مالک کی عبادت کرو، مالک کی پوجا کرو۔ پھر مسلمان دوبارہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے آسمان والو سنو اللہ بڑا ہے، اے زمین والو سنو اللہ بڑا ہے۔ پھر آخر میں مسلمان کہتے ہیں اذان میں لا الہ الا اللہ۔ اس ایشور کے سوا کوئی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ اس کو پوجا جائے۔ یہ ہے اذان کا ارتھ، یہ ہے اذان کی طاقت۔ آج ہم نے اذان کے ارتھ کو نہیں سمجھا، اس لیے اذان کی طاقت کو نہیں سمجھا۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان تو خوش قسمت ہے کہ مسلمان تو دن میں 5 مرتبہ اس ایشور کی بڑائی بولتا ہے۔ آج وہ لوگ جو اپنے ٹیلنٹ پر بہت اترا رہے تھے، اپنی ٹیکنالوجی پر اترا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس ایشور کی طاقت کے سامنے انہوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے اور وہ اس کی بڑائی بولنے پر مجبور ہو گئے۔ پوچھو چائنا سے، پوچھو اسپین سے، پوچھو امریکہ سے، آج وہ لوگ اس ایشور کی بڑائی بول رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اتنے پیارے ایشور کو ہم کیسے بھول گئے ہیں؟ آج ہم کیسے اس کو
بھول گئے. آج ہم ہر چیز کی بڑائی بیان کر رہے ہیں لیکن کیوں اس ایشور کی بڑائی نہیں بیان کر رہے کہ جب وہ ہمیں مچھلی کھانے کے لیے دیتا ہے تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہی مچھلی کھارے پانی کے اندر تیرتی ہے, کھارا پانی پیتی ہے تو نمک اس کے پیٹ میں جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا گوشت کھارا ہونا شروع ہوتا ہے. تو وہ مالک جو ہم سے پیار کرتا تھا, وہ مالک اس مچھلی کی آنکھوں کے قریب میں ایک گودا رکھتا ہے, ایک فلٹر مشین رکھتا ہے جس کے ذریعے سے وہ نمک کو باہر پھینکتی ہے اور گوشت کو میٹھا کرتا ہے. میرا اللہ وہ ایشور, ہم اس ایشور کو بھول گئے, اس کی بڑائی بولنا بھول گئے. اس لیے میں تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ اگر ہم اذانوں میں پڑھتے ہیں, اذانوں میں اس مالک کی, اس ایشور کی بڑائی بیان کرتے ہیں, تو کبھی اکیلے میں بیٹھ کر, تنہائی میں بیٹھ کر بھی ہم اس مالک کے گیت گایا کریں. ہم لوگ گانے تو بہت گاتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر, لیکن کبھی اس کا مزہ تو لیں. اور میں سارے بھائیوں سے کہتا ہوں, صرف مسلمانوں سے ریکویسٹ نہیں کر رہا ہوں بلکہ سارے بھائیوں سے, سارے انسانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم سکون کی زندگی اور مزہ کی زندگی چاہتے ہیں تو اس ایشور کو دین میں کئی مرتبہ یاد کرے اور اس کی بڑائی کے بول بولے. دیکھیے ہمیں کیسا سکون ملتا ہے. آج پوری دنیا سکون کے لیے تڑپ رہی ہے, ترس رہی ہے. مالک ہمیں سکون دے, ایک ایک انسان کو شانتی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.